حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ نماز جمعہ کے خطبے کے لیے جب ممبر پر تشریف لاتے تو خطبہ کے آغاز سے پہلے دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں ان علاقوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے اور اگر ان کے کوئی مسائل ہوتے تو متعلقہ گورنروں کے ان علاقوں کے مسائل حل کرنے کا حکم دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاس آئے ہوئے سائلوں کی بات نہایت توجہ اور غور سے سنتے۔ اس سلسلے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کروا رکھا تھا کہ اگر کسی شخص کو حاکم سے کوئی شکایت ہو تو وہ حج کے موقع پر آئے اور اس شکایت کو ان تک پہنچائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مقررہ شدہ گورنروں کو یہ ہدایت دے رکھی تھی کہ وہ عوام الناس کی شکایت سنیں اور ان کے مسائل کے حل کی طرف فوری توجہ کریں تاکہ عوام الناس کا حکمران پر اعتماد بحال رہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر کردہ گورنروں سے کسی بھی قسم کی رعایت کے قائل نہ تھے، اگر کسی گورنر اور کے اگر خلاف کوئی شکایت ملتی تو اس کا فوری نوٹس لیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں کا وشوں کی بدولت اسلامی حکومت کا نظام و نسق بہتر ہوا۔ اس سلسلے میں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال واضح ہے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر تھے۔ جب انہوں نے مصر کے خراج میں کمی کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مصر کی گورنری سے ہٹا دیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام خلافت کے ایک اور اہم ستون امراء اور گورنروں کا احتساب تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ مقرر ہونے کے بعد سب سے پہلے امراء اور گورنروں کے مال و اسباب کی تحقیق کی اور ان کے مال و اسباب کا تمام ریکارڈ مرتب کرنے کے بعد ان کے مال و اسباب کی فوقتاً تحقیق بھی کرتے رہتے۔ اس معاملے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف وفودان علاقوں میں بھیجتے جہاں کے گورنر کا احتساب کرنا ہوتا۔ ان گورنروں کی نگرانی کے لیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکبر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مشتمل ایک کمیٹی بنا رکھی تھی تاکہ کسی بھی شخص کو کوئی اعتراض باقی نہ رہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فیاضی اور مراوت کی وجہ سے قریش و انصار دونوں میں یکساں مقبول تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں لوگوں کی ضروریات زندگی کا بھرپور خیال رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آمدنی میں اضافہ ہوا اور اشیاء خورنوش میں خوب فرونی آئی جس کی وجہ سے لوگ خوشحال ہوئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت قریباً 12 برس پر محیط ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی فتوحات بے شمار ہوئیں اور اسلامی سلطنت بے پناہ وسیع ہوئیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محکمہ فوج کو مزید فنڈز کے ساتھ بڑھایا اور فوج میں نئی بھرتیاں کی گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پہلا بحری بیڑا تیار ہوا جس نے اپنی جرات اور بہادری کی بدولت سمندری علاقوں میں بھی اپنی دھاک بٹھائی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنروں کی سطح پر بھی ایک مجلس شورا قائم کی جس میں تمام صوبوں کے گورنر اور عہدیداران فوقتاً شامل ہوتے اور اپنے اپنے مسائل سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کر دیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس شورا کی سربراہی خود کرتے اور گورنروں کو انتظامی امور میں ان کی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کا حکم دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کا دشوں کی بدولت عوام الناس کے لیے بے شمار فلاحی کام شروع ہوئے۔ نظام خلافت کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر شخص کی رائے کو فوقیت دیتے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منصب خلافت پر بیٹھتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اکبر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف امور میں مشورہ لینے شروع کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی مشیروں میں حضرت ابو سفیان، حضرت سعید بن عاص اور حضرت
مروان بن حاکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں اس بات کا خیال رکھا کہ حقوق کی پامالی نہ ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے حقوق کا یکساں خیال رکھا اور اس بارے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام پالیسیاں واضح تھیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں مختلف اخبار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگیریں عطا کی، جس سے وہ آسودہ حاصل ہوئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تعمیرات کی جانب کافی توجہ دی گئی، اور اسی سلسلے میں بے شمار سڑکیں، مہمان خانے، مساجد اور پل تعمیر کیے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان عرفات میں پانی کے حوض بنوائے اور بہت سی نئی نہروں کی کھدائی بھی کروائی۔ کوفہ میں ایک مہمان خانہ تعمیر کروایا گیا۔ مدینہ منورہ میں آنے والے تاجروں کی سہولت کے لیے ایک بہت بڑا مہمان خانہ تعمیر کروایا گیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ منورہ میں سیلاب آ گیا، جس سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچنے کا خطرہ پیدا ہوا۔ چنانچہ اس خطرے کا سداباب کرنے کے لیے حضرت سیدنا عثمان غنی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ چشمہ فیروز پر ایک بند تعمیر کروایا، تاکہ اگر دوبارہ کبھی سیلاب آئے تو اس کا رخ مدینہ منورہ کی طرف نہ ہو سکے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زائرین اور تاجروں کی سہولت کے لیے جدہ میں ایک بندرگاہ تعمیر کروائی۔ جدہ کی یہ بندرگاہ مکہ مکرمہ کے نزدیک ترین تھی، جبکہ اس سے پہلے مکہ مکرمہ کے لوگ شیبیہ کے مقام پر سمندری سفر کرتے تھے، جو کہ مکہ مکرمہ سے نہایت دور واقع تھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت دین اسلام کی ترقی و ترجیح کا دور ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بے شمار غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ چنانچہ اس وجہ سے یہ ضرورت محسوس کی جانے لگی کہ مسجد الحرام میں توسیع کی جائے۔ اس سے قبل حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد الحرام میں توسیع کر چکے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد الحرام میں مال کا دیگر مکان خریدے اور مسجد الحرام کے صحن میں توسیع کرتے ہوئے ایک دلان تعمیر کروایا اور باقاعدہ 4 دیواریں بھی تعمیر کروائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر سے آنے والے بیش قیمت کعبیتی کپڑے سے غلاف کعبہ تیار کروایا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد الحرام کی توسیع کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کی جانب بھی خصوصی توجہ کی، اور 29 ہجری میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع کا کام شروع ہوا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچی دیواروں کی جبکہ پتھروں کی دیواریں تعمیر کروائیں، جبکہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھت ساکہ کے تختوں سے تعمیر کروائی۔ روایات میں موجود ہے کہ جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے روزے سے ہی اس بات کی کوشش شروع کر دی کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع کا کام شروع کیا جا سکے، لیکن وہ لوگ جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوح میں آباد تھے، وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قربت چھوڑنے کو ہرگز تیار نہ تھے۔ بالآخر 5 برس کی مسلسل کوشش کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد مکانات خرید لیے گئے، اور پھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع کا کام شروع ہوا، جو کہ 10 ماہ کے عرصے میں مکمل ہوا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس توسیع میں 84 میٹر کی چوڑائی اور اضافہ کیا گیا، جبکہ لمبائی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توسیع والی برقرار رکھی گئی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولیات۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جن کاموں میں اولیات کی جو اس سے پہلے نہ ہوئے تھے وہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے موذنوں کی تنخواہیں مقرر فرمائیں۔
نمبر 2، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کو لوگوں کی مرضی پر چھوڑ دیا کہ وہ اپنے مال سے اپنی زکوٰۃ خود نکالیں۔ نمبر 3، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیدین کی نماز سے قبل خطبے کا آغاز کیا۔ نمبر 4، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سب سے پہلے لوگوں کو زمینوں پر ان کے مالکانہ حقوق دیے۔ نمبر 5، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے بیت المال کے جانوروں کے لیے چراگاہ کی تعمیر کروائی۔ نمبر 6، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر میں اذان کی نسبت آواز نیچی رکھنے کا حکم جاری کیا۔ نمبر 7، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے پولیس کا محکمہ قائم کیا۔ نمبر 8، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے خلیفہ تھے جو اپنی والدہ کی زندگی میں خلیفہ منتخب ہوئے۔ نمبر 9، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مسلمانوں کو ایک قرأت پر متفق کیا۔ نمبر 10، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے مسجد میں مقصورہ تعمیر کروایا تاکہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں دوران نماز شہید کیا گیا ایسی صورت حال دوبارہ کبھی نہ پیدا ہو سکے۔ نمبر 11، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں لوگوں کو بیت المال سے وظیفے جاری کیے جن کی مقدار اتنی تھی کہ لوگ فقر معاشی سے آزاد ہو گئے۔ نمبر 12، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مساجد میں بخورات جلانے کا رواج قائم کیا جس میں زعفران کی آمیزش ہوتی تھی۔ نمبر 13، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے جمعے کی نماز میں پہلی اذان کے بعد دوسری اذان کا اضافہ کیا۔ واقعہ سیرت مبارک۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کا بہترین نمونہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی میں بسر کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کامل الحیاء تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت مشابہ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد۔ واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیاں یک کے بعد دیگرے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، اور جب حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری کوئی اور بیٹی نکاح کے قابل ہوتی تو میں اس کا نکاح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیتا۔ واقعہ دنیا کا بدلہ۔ حضرت ابو فراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فرمایا کہ میں نے تیرا کان ملا تھا تو مجھ سے بدلہ لے لو۔ اس نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کان پکڑا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ سختی سے مل، بدلہ کیا ہی اچھا ہے کہ آخرت میں بدلہ نہ لیا جائے گا۔ واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک۔ 6 ہجری میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مکہ مکرمہ عمرہ کی نیت سے روانہ ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ کے مقام پر قیام فرمایا اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ سفارت کے لیے بھیجا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو افواہ پھیل گئی کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم
کو جمع کیا اور خود ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، جہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی، جسے بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس بیعت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے بیعت کے لیے پیش کیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بزرگی اور فضیلت کی اس سے بڑی نشانی اور کیا ہو سکتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دست مبارک قرار دیا۔ واقعہ کتب اسرار۔ حضرت جعفر بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں جانب اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف فرما ہوتے، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتب اسرار تھے۔ واقعہ باعزت لوگ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتب وحی ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، اور اسی ضامن میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زان و مبارک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سہارا دیے ہوئے تھے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر موجود پسینے کے قطروں کو صاف دیکھ رہی تھی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ کچھ دیر بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا اور فرمایا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھو، اللہ کی قسم اللہ عز و جل نے اپنے نبی کی امت میں یہ منصب باعزت لوگوں کو ہی عطا کیا ہے۔ واقعہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کفارہ۔ مسند امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ میں حضرت نافع بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ میں تشریف لائے اور جمعے کے دن دارالندوہ میں داخل ہوئے، اور وہ کیا کہ دارالندوہ سے مسجد الحرام کی جانب میں ذرا نزدیکی رہے گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر گھر کی ایک کونٹی پر ڈال دی، اس پر ایک کبوتر وہاں کے کبوتروں میں سے آ کر بیٹھے، اس کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اڑا دیا، اس پر ایک سانپ لپکا اور اس نے اسے مار ڈالا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے سے فارغ ہوئے تو میں اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم دونوں میرے اوپر ایک ایسی شے کے بارے میں حکم لگاؤ جو میں نے آج کے دن کیا۔ میں اس گھر میں داخل ہوا اور میں نے یہ ارادہ کیا کہ یہاں سے مسجد الحرام میں جانے میں نزدیکی رہے گی۔ میں نے اپنی چادر ایک کونٹی پر ڈالی اور اس پر ایک کبوتر آن بیٹھا، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ میری چادر پلیت نہ کر دے۔ میں نے اسے اڑا دیا اور وہ ایک اور کونٹی پر جا بیٹھا جہاں ایک سانپ نے اسے مار ڈالا۔ میں نے خیال کیا کہ میں نے اسے ایک ایسی جگہ سے اڑایا جو اس کے لیے امان تھی، چنانچہ اس کی موت واقع ہوئی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے کفارے میں وہ 2 دینتی بھوری بکری کے صدقہ کریں، چنانچہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ واقعہ کوئی عمل نقصان نہیں دے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن حباب سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور جیشی اسرا کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
عرض کیا کہ میں 100 اونٹ با پلان اور کچاوے کے دوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ممبر سے نیچے تشریف لائے اور لوگوں کو جیش اسرا کے لیے آمادہ کیا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹ مزید با پلان اور کچاوے کے دینے کا اعلان کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آج کے دن کے بعد کوئی مواخذہ نہ ہوگا اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی عمل نقصان نہیں دے گا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فقرہ 3 مرتبہ فرمایا۔ روایت میں آتا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر ایک وقت ایسا بھی آیا جب مدینہ منورہ میں سخت قحط پڑ گیا اور نوبت درختوں کے پتے کھانے تک آ گئی۔ جب غزوہ تبوک کی تیاری شروع کی گئی تو اس وقت نہایت بے سر و سامان کا عالم تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاد کی ترغیب دی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹ سامان سے لادے ہوئے پیش کیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جہاد کی ترغیب دی تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹ مزید سامان سے لدے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی ترغیب جاری رکھی یہاں تک کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید 100 اونٹ مع سامان لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے نیچے اتر کر فرمایا، آج کے بعد کوئی عمل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ واقعہ خالص کمائی سے خرچ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے دولت مندو، تم نے بہت بھلائی جمع کر لی، تم صدقہ کرتے ہو، غلام آزاد کرتے ہو، حج کرتے ہو اور ہر بھلے موقع پر آگے ہوتے ہو۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم لوگ رشک کرتے ہو۔ اس شخص نے کہا، بے شک ہم تم لوگوں پر رشک کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، وہ درہم جس کو کوئی اپنی خالص کمائی سے خرچ کرتا ہے وہ ان 10,000 درہموں سے بہتر ہے جو حرام کی کمائی میں سے نکالے گئے ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی مواخذہ نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جیش اسرا میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10,000 دینار پیش کیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو دیکھتے رہتے اور فرماتے جاتے، اے اللہ میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھول نہ جانا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی مواخذہ نہیں، وہ اس کے بعد خواہ کوئی بھی عمل کرے۔ واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش اسرا کے موقع پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدمی بھیجا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 دینار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دینار ہاتھ میں لیے اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر گناہ کو خواہ اس نے ظاہر کیا ہو یا چھپا کر کیا ہو، وہ جو کرنے والا ہو اس کی مغفرت فرما دے۔ پھر فرمایا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب کسی کی پرواہ نہیں اگر اس کے بعد کوئی عمل نہ کرے۔ واقعہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خرچ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جیش اسرا کے موقع پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 950 اونٹ اور 50 گھوڑے دیے، جبکہ لشکر کا تہائی سامان بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذمہ لیا، یہاں تک کہ لشکر والوں کو کسی چیز کی حاجت نہ رہی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیش اسرا کے موقع پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 700 اوقیہ سونا پیش کیا۔ اس وقت ایک اوقیہ سونا 40 درہم کا تھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہونے کے بعد بیت المال سے تنخواہ نہ لیتے تھے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے، اس لیے اپنا خرچ خود اٹھاتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں شدید قحط آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہزاروں اونٹوں کا ایک کارواں جس پر روغن زیتون اور کشمش تھی، تمام کا تمام غریبوں میں تقسیم کرا دیا۔ واقعہ دعائے خیر۔ جس وقت حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اس وقت حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی حالت بہتر نہ تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اپنی زرع بیچ کر ولیمے کا انتظام کریں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زرع لی اور مدینہ منورہ کے بازار میں چلے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زرع لے کر بازار میں کھڑے تھے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر وہاں سے ہوا۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں کھڑے ہونے کی وجہ دریافت کی تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ یہاں اپنی زرع فروخت کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرع 400 درہم میں خرید لی اور پھر وہ زرع حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفہ دے دی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام ماجرا جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اشار دے کر ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ واقعہ انفاق فی سبیل اللہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا۔ اتفاق سے ان دنوں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی سو اونٹ گلے کے بذریعہ تجارت منگوائے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ گلے کے اونٹ انہیں فروخت کر دیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انکار کر دیا، جس سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت افسوس ہوا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گلے کے تمام اونٹ اہل مدینہ میں تقسیم کر دیے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی تو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم نے مجھے کیوں نہ بیچے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ان کی قیمت کم دے رہے تھے، جبکہ میں نے انہیں اپنے رب کے ہاتھوں زیادہ منافع پر فروخت کیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس انفاق فی سبیل اللہ کے جذبے سے بے حد خوش ہوئے۔ واقعہ کنواں خرید کر وقف کر دیا۔ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو انہیں مدینہ منورہ کا پانی پسند نہ آیا، کیونکہ وہ پانی کھارا تھا۔ اس وقت مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا جس کا مالک ایک یہودی تھا۔ وہ یہودی اس کنویں کا پانی بیچا کرتا تھا اور ایک مشک پانی ایک مد کے عوض بیچا کرتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو اس کنویں کو خرید کر وقف کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں 35,000 درہم میں خرید کر وقف کر دیا۔